آج کے دھچکے سے سب تھوڑے سنبھل چکے تھے، مگر دن کو ہونے والے زلزلے کی گونج ابھی تک کاظمی حویلی کے در و دیوار سے سنائی دے رہی تھی۔ سب بنا کچھ کھائے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اینا کو سومو نے امان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ جو عشق پیشہ تھے، دل فروش تھے، مر گئے۔ وہ ہوا کے ساتھ چلے تھے اور ہوا کے ساتھ بکھر گئے۔ وہ عجیب لوگ تھے۔ برگ سبز، برگ زرد کا روپ دھارتے دیکھ کر رخس زرد اشکوں سے ڈھانپ کر بھرے گلشنوں سے مثال سایہ ابر پل میں گزر گئے۔ وہ قلندرانہ وقار تن پر لپیٹ کر گھنے جنگلوں میں گھری ہوئی کھلی وادیوں کی بسیط دھند میں رفتہ رفتہ اتر گئے۔ اینا اب وہ اینا نہ تھی۔ 7 سال کی قید نے اسے بھری جوانی میں بوڑھا کر دیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اب وہ فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتی تھی، مگر آج وہ اپنے امان کے گھر تھی، اس کا بیٹا اپنے گھر میں تھا۔ یہ سوچ اسے سکون دے رہی تھی۔ سعدی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آخر کو وہ بہت سالوں بعد اپنے گھر کی شکل دیکھ سکتا تھا، جہاں اس کا اور دانین کا بچپن تھا، اس کے ماں باپ کی یادیں تھیں، سب کچھ تھا اس گھر میں، اور وہ سب کچھ سکون تھا۔ دانین زارا اور سارا کو لیے کمرے میں چلی آئی تھی، انہیں کھانا کھلا کر سلانے کے لیے لٹایا اور خود بھی لیٹ گئی تھی۔ آج وہ سکون میں تھی۔ برسوں بعد وہ سرخرو ہوئی تھی، وہ آزاد ہوئی تھی۔ زارا اور سارا کو سلاتے وہ بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آج تو نیند بنتی تھی، برسوں جاگی تھی وہ۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، پھر ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا، مگر دانین نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ نظریں دانین کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ ان آنکھوں میں پچھتاوا، ملال، دکھ، اذیت، کچھ کھو دینے کا کرب، افسوس، خوف، کیا کچھ نہیں تھا۔ دانین، اس نے ہولے سے پکارا تھا دانین کو، لہجے میں ڈھیروں خوف تھا۔ دانین، جاگ رہی ہو؟ دانین کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر سے پکارا تھا۔ اب کہ دانین نے آنکھیں کھول کر آساور کو دیکھا، سرد مہری سے برف سی نظر تھی، جو منجمد کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ واقعی بہت ٹوٹ گیا تھا۔ پچھتاوا اس کے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا تھا، تم جب ہارو گے تو صرف انتقام کی جنگ نہیں ہارو گے، ساتھ ہم تینوں کو بھی ہار دو گے۔ زارا کے سر پر بوسہ دیتے اس کی نظریں اب معصوم سی سارا پر تھیں۔ میں جانتی ہوں تمہیں کیا بات کرنی ہے، مگر میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی جو 6 سالوں میں بارہا میں بتا چکی ہوں۔ تم نے 6 سالوں میں جو کچھ دیا ہے، میرے پاس اس کا بدلہ لوٹانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ انفیکٹ میرے پاس تمہیں دینے کو اب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور اس کچھ نہیں میں محبت سر فہرست آتی ہے۔ وہ یوں ہی چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ دانین، معافی بنتی نہیں ہے یار، پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ میں کم ظرف ہوں یار، تم تو اعلیٰ ظرف ہو، معاف کر سکتی ہو مجھے پلیز۔ اس کا انداز التجیانہ تھا۔ معاف نہ کرنے والے معافی مانگیں تو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں معاف کیا۔ آساور کاظمی، نظریں ابھی تک چھت پر تھیں۔ اس نے ایک نظر بھی آساور پر نہ ڈالی تھی۔ آساور نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اسے اپنی سماعت پر شک گزرا تھا۔ سچ؟ تم نے معاف کر دیا؟ آساور نے تصدیق چاہی تھی۔ میں جن سے تعلق نہ رکھنا چاہوں ان پر بلا وجہ کے ملبے ڈالتی ہوں، نہ شکوے کرتی ہوں، اس لیے بات ختم۔ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم اور میں 2 اجنبی ہیں جو ریلوے ٹریک پر ٹرین چھوٹ جانے پر غلطی سے ملے تھے، اور اب ٹرین آ چکی ہے۔ ہم دونوں کو اپنے اپنے ڈبے میں سوار ہو جانا چاہیے۔ دانین کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ مگر دانین، آساور نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اپنے کمرے میں مجھے ایک بھرپور نیند لینے دو گے؟ دانین نے قطعیت سے کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ آساور کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔
جس میں سر فہرست اصاور خود تھا، اور اس ٹوٹنے کی چبھن آنکھوں میں ابھری تو آنسو بھی اختیار اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے، جنہیں اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ دانین جانتی تھی وہ رو رہا تھا، مگر دانین کو پتھر کرنے والا بھی وہ خود تھا، اس مقام تک لانے والا بھی وہ تھا جہاں اصاور کا مر جانا بھی اس پتھر کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ بے بسی سے دانین کی پشت کو گھورتا وہ ٹیرس پر چلا آیا۔ اندر اس کا سانس گھٹ رہا تھا، اور آج اس نے ان 5 سالوں میں دانین پر گزری ہر اذیت کو محسوس کیا تھا جو وہ اتنے سالوں میں محسوس نہیں کر پایا تھا۔ جب محب اپنے محبوب کی تکلیف نہ محسوس کر سکے تو ایسی محبت کے در پھٹے منہ۔ اماں، سائرہ لیٹی ہوئی ماں کے پیروں کی طرف آ بیٹھی تھی۔ رخشندہ بیگم نقاہت سے بولی۔ اماں، خالہ کو کال کرو، طیب کو بولیں مجھے آ کر لے جائے۔ سائرہ رخشندہ بیگم کی ٹانگیں دبانے لگی۔ یہ اچانک تمہیں کیا دورہ پڑ گیا؟ رخشندہ بیگم نے حیرانی سے بیٹی کو دیکھا جس کی کایا پلٹ رہی تھی۔ اماں، مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے میں نے اتنے سال یوں ہی برباد کر دیے۔ میں اپنے گھر میں طیب کے ساتھ خوش بھی تو رہ سکتی تھی۔ سائرہ کو بھی آج عقل آئی تھی۔ میں کروں گی کل طیب سے بات، تو تیاری کر لینا۔ رخشندہ بیگم کروٹ لے کر لیٹ گئیں۔ اماں، طیب لے جائے گا نا مجھے؟ معاف کر دے گا نا؟ سائرہ نے آس اور امید سے ماں کی طرف دیکھا۔ امید رکھے اپیا، امید پر دنیا قائم ہے۔ طیب بھائی اور آپ کی ارینج میرج تھی۔ جب اصاور کاظمی جیسا محبت کا دعوے دار محبت کرنا چھوڑ سکتا ہے تو طیب بھائی سے بالکل چھوڑنے کی امید رکھیں۔ اماں، یہ آپ کی دوائی۔ سومو ڈبہ سائڈ ٹیبل پر رکھتی جانے کے لیے پلٹی۔ اچھا بولو سومو بہن کے لیے، اچھا ہی ہوگا اس کے ساتھ۔ رخشندہ بیگم نے سائرہ کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھی اور پھر سومو کو ڈانٹا۔ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اماں۔ ماضی میں برائی بو کر مستقبل میں اچھائی کی توقع رکھنے والے نیم پاگل ہوتے ہیں، سومو کہتی ہوئی پلٹ کر جا چکی تھی۔ پیچھے کمرے میں ایک گہری خاموشی چھوڑ گئی تھی۔ سائرہ نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی تھیں۔ رخشندہ بیگم کو بھی ہول اٹھنے لگے تھے۔ پچھلی بار جو سائرہ نے طیب کو بے عزت کر کے بھیجا تھا، اس کے بعد وہ پھر لوٹا تھا نہ یہاں سے کسی نے پتہ کیا تھا۔ کہیں وہ سائرہ کے ساتھ رہنے سے انکار ہی نہ کر دے، کہیں یہ کہیں وہ، ایسی بہت سی سوچیں رخشندہ بیگم کے دماغ میں گھومنے لگی تھیں۔ سائرہ سر جھکائے ماں کے پاؤں دباتے اپنے آنسوؤں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے انجام سے ڈر گئی تھی۔ آخر کو بہتان تراشی کی تھی اس نے، ایک پاکیزہ عورت پر بد کرداری کا۔ خالہ جان، آپ کب آئیں ترکی سے؟ سب اس وقت ڈائننگ ایریا میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دانین کی اماں کو دیکھ کر چونک پڑے۔ اصاور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ کچن سے نکلتی دانین بھی ساکت ہو گئی تھی اپنی ماں کو دیکھ کر۔ چٹاخ تھپڑ کی گونج سب کے کانوں میں پڑی تو اپنی اپنی جگہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خالہ جان، اصاور گال پر ہاتھ رکھے جہاں تھپڑ اپنا نشان چھوڑ گیا تھا، بے یقینی سے اپنی خالہ کی طرف دیکھا۔ اصاور، تم نے بہت مایوس کیا مجھے، بہت زیادہ۔ میری بیٹی کو کیا سے کیا بنا دیا، حالانکہ تم محبت کے دعوے دار تھے۔ دانین کی اماں کے چہرے پر تکلیف واضح تھی۔ دانین نشان زدہ چہرے کے ساتھ سر جھکا گئی تھی۔ جلے ہوئے ہاتھ کو جلدی سے پیچھے کر کے چھپایا، مگر اماں دیکھ چکی تھیں۔ کتنی خود غرض ہیں آپ خالہ، اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر وہ جو ہمارے کلیجے چھلنی ہے وہ نہیں دکھتے آپ کو؟ وہ آپ کا لاڈلا ہمارا سکون چھین کر جو لے گیا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصاور بھی سارے لحاظ بالائے طاق رکھ چکا تھا۔ میں سادی کی بات کرنے آئی ہوں نہ امان کی، یہاں دانین موضوع بحث ہے۔ سادی یا امان کی لڑائی سے اس کا کیا لینا دینا؟ یہ تو تمہاری منگیتر تھی نا، اسے ہر حال میں تمہارے پاس آنا تھا، پھر تم اسے کیوں سزا دے رہے ہو؟ اماں تکلیف اور افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھیں جو مرجھایا ہوا پھول ہو گئی تھی۔ تو کیوں بھاگا آپ کا لاڈلا؟ اب یہی آپشن ہے میرے پاس،
پل پل تڑپاؤں دانین کو، اور پھر وہ بھاگا چلا آئے گا۔ وہ تو آ جائے گا اپنی بہن کی تکلیف دیکھ کر، محبت آنے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر تم نہیں کر سکتے اس کی تکلیف محسوس؟ بہت افسوس کے ساتھ، مگر لعنت ہے تمہاری محبت پر۔ اماں کا بس نہ چلتا تھا اساور کو کہیں پھینک دیں۔ محبت تو امان کے ساتھ ہی مر گئی خالہ۔ اساور کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ رخشندہ بھابھی کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ سائرہ کا اپنا خون کھول رہا تھا۔ سومو سر جھکائے کرسی پر بیٹھی ٹیبل کو تک رہی تھی۔ مجھے تو اندھیرے میں رکھا میری بیٹی نے۔ میں پوچھتی تو کہتی، اماں اساور سے زیادہ کون چاہے گا مجھے؟ میں بہت خوش ہوں، اور میرے بھی ماں ہونے پر تھو ہے۔ اس کی تکلیف اس کے بنا بتائے سمجھ کیوں نہ پائی؟ مجھے خود سمجھنا چاہیے تھا اساور کاظمی، محبت کے دعوے دار کی محبت مر سکتی ہے۔ مجھے فقیرہ نہ بتاتی تو میں جان بھی نہ پاتی، اور میری بیٹی کو تم لوگ مار کر اسی حویلی میں کہیں دفنا دیتے۔ مگر اب اور نہیں اساور، اور نہیں۔ میں نے دانین اور اساور کی پرورش کی ہے، میں نے تربیت کی ہے ان کی۔ سعدی کو بھلے میں نے جنم نہیں دیا، مگر وہ خون تو میرا ہی ہے نا۔ میں نے ہر رشتے کا تقدس اور احترام ان کو گھول کر پلایا تھا۔ پھر تم نے کیسے کہہ دیا میرا بیٹا اور بیٹی؟ کہتے کہتے وہ رک گئیں، سر جھٹکا کہ اس سے آگے کی بات وہ نہیں کر سکتی تھیں۔ تو فقیرہ نے پل پل کی خبر دی ہوئی ہے، جاسوس تھی وہ یہاں آپ کی؟ رخشندہ بیگم غصے سے چلائی تھیں۔ ہاں، اور اب میں دانین کو لینے آئی ہوں۔ چلو دانین۔ اماں دانین کی طرف دیکھ کر بولی تھیں۔ کبھی نہیں خالہ، کبھی بھی نہیں۔ جب تک سعدی خود کو میرے حوالے نہیں کر دیتا، دانین یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالے گی۔ اساور ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ دیکھتی ہوں میں بھی میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے سے کیسے روکتے ہو؟ خالہ جان نے سختی سے کہا۔ خالہ، مجھے مجبور مت کریں کہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں، اساور بدتمیزی سے بولا تھا۔ ان کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ یہ وہ اساور تو نہ تھا جسے انہوں نے اپنی بہن کے مرنے کے بعد بچوں کی طرح پالا تھا۔ یہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اگر اساور نہیں تھا تو کون تھا پھر؟ وہ اسے دیکھے گئیں۔ دل میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ نظر اٹھا کر دانین کو دیکھا تو وہ لہر دریا بن گئی تھی، اور وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے زمین پر ڈھہ گئیں۔ اساور نے حیرانی سے گرتی ہوئی خالہ کو دیکھا۔ دانین بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اماں، اماں! وہ زمین پر پڑی ماں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چلائی تھی۔ سومو بھی تیزی سے پاس پہنچی اور ان کی نبض ٹٹولنے لگی۔ پھر ایک دم اس کا چہرہ فق ہوا تھا۔ دانین نے سومو کو دیکھا اور پھر سامنے بے جان پڑی اپنی ماں کو۔ خالہ، خالہ! اساور بھی ان کی طرف بڑھا تھا۔ بس، دور رہو، میں نے کہا دور رہو میری ماں سے۔ دانین حلق کے بل چلائی تھی، اتنا تیز کہ کاظمی حویلی کی در و دیوار کانپ کر رہ گئیں۔ اساور کے بڑھتے ہاتھ رکے تھے۔ خوش ہو جاؤ اساور کاظمی، خوش ہو جاؤ تم سب، میری ماں مر گئی۔ باری باری سب کو دیکھتی وہ آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ رخشندہ اور سائرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اساور لڑکھڑاتا ہوا ڈھہ گیا تھا۔ اسے لگا اس کا پورا وجود شل ہو گیا ہے۔ وہ حیرانی سے سامنے مردہ پڑی اپنی ماں جیسی خالہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں اماں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مت جائیں اماں۔ دانین کی آواز پر وہ جو ٹیرس پر کھڑا تھا تیزی سے اس کے پاس آیا۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی، جسم پسینے سے شرابور تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ دانین، دانین! اساور نے اس کو کندھے سے ہلایا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا دانین، ٹھیک ہو تم؟ اساور نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اماں جا رہی ہیں، انہیں کہو مت جائیں پلیز۔ نہیں، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اساور کو پچھتاووں نے پھر سے آ گھیرا۔ وہ جانتا تھا ماضی کا کون سا واقعہ اسے بار بار خواب بن کر ستاتا ہے۔ اس نے دھیرے سے دانین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لگایا۔ ڈری سہمی سی دانین بنا کچھ کہے اس کے سینے میں منہ چھپا کر رو دی تھی۔
وہ اس کے بال سہلاتا رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا، مگر دانین کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ اصاور کی شرٹ کو دانین کے آنسوؤں نے بھگو دیا تھا۔ کچھ پل ایسے ہی گزرے تھے، پھر ایک جھٹکے سے دانین نے سر اٹھایا اور اس سے دور ہوئی تھی۔ آنکھوں میں نفرت اور سرد مہری لوٹ آئی تھی۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ، دانین چلائی تھی غصے کی شدت سے۔ دانین، شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، تم ذمہ دار ہو اس سب کے۔ میری ماں تمہاری وجہ سے مری تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ اصاور آنکھیں میچتے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ لمبے لمبے سانس لیتی سر ہاتھوں میں دیے روئے چلی جا رہی تھی۔ ننھی زارا ان کی آوازیں سن کر اٹھ گئی تھی۔ اب وہ بستر میں دبکی اپنی روتی ہوئی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کی ماں پاگل ہے؟ کیسے پاگل ہو گئی؟ اماں، آپ نے بات کی طیب سے؟ سائرہ رخشندہ بیگم سے پوچھ رہی تھی، جو اذان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ ہاں کی تھی، کہہ رہا تھا بیزی ہے، فارغ ہو کر آئے گا۔ رخشندہ بیگم نے اذان کے سر پر بوسہ دیا اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ اندر داخل ہوتی سومو نے بہت غور سے اپنی بہن کو دیکھا، جیسے کچھ کھوجنا چاہتی ہو۔ وہ کہاں بیزی ہو سکتا ہے اماں، ٹال رہا ہے۔ سائرہ دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کیس جیت گئے ہیں، ان کی فیکٹری انہیں واپس مل گئی ہے، کمپنی بھی اپنی حاصل کر چکے ہیں وہ، تو بہت کام ہوتا ہے انہیں، بزی ہوں گے۔ کیا آپ نہیں جانتی؟ سومو نے نظریں سائرہ پر ٹکائی ہوئی تھیں، جو سر جھکائے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ سومو سر جھٹک کر اذان کے پاس بیٹھ گئی۔ اذان اسے دیکھ کر کھلے دل سے مسکرایا تھا۔ سومو نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ برسوں بعد اسے امان کا لمس محسوس ہوا تھا۔ کون کہتا ہے امان مر گیا ہے؟ امان تو زندہ ہے۔ اذان کو دیکھتے سومو نے دل میں سوچا تھا، پتہ ہے مجھے وہ اپنا کاروبار واپس لے چکا ہے، مگر کیا وہ مجھے واپس لے جائے گا؟ سائرہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی آپی، طیب بھائی کیا سوچ رہے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں، برے وقتوں میں ساتھ چھوڑ دینے والوں کو اچھے وقتوں میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا جاتا۔ جیون ساتھی وہ ہوتا ہے جو جیون بھر ساتھ رہے۔ ہوا کے زور سے چھت اڑنے کو ہو تو اپنے ساتھی کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دلائے، طوفان آئے تو ہمت کا مظاہرہ کرے، ہر طرح کے حالات میں کہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مرد اپنی عورت کی سہولت کے لیے ہر سختی برداشت کرتا ہے، بدلے میں کیا چاہتا ہے وہ؟ بس اتنا، جب تھکا ہارا گھر واپس آئے تو اس کی عورت مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے، وہ اسے اپنی پریشانیاں بتائے تو وہ اس کا ہاتھ تھام لے مضبوطی سے، اور جب وہ کرائسس سے گزرے تو اسے دھتکارے نہ، بلکہ شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اور ایک جیون ساتھی میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ آپ کا شوہر ڈیزرو کرتا ہے یہ سب؟ آپ خود سے پوچھیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ سومو سائرہ کو سوچتے ہی چھوڑ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ سائرہ نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ اماں، آپ نے کیوں نہ بتایا مجھے کیا صحیح ہے کیا غلط؟ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ سومو کو بھی تو اماں نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ خود سب سمجھنے لگی، غلط اور صحیح کا فرق۔ قصور تو میرا ہے۔ کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا، گہرا سکوت۔ ایسے میں اصاور کی سانسوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ دم گھٹنے کی وجہ سے وہ زور زور سے سانس لینے لگتا تھا، اور اس کا یہ دم پچھلے کچھ دنوں سے گھٹ رہا تھا۔ بچیوں اور دانین کے دور ہونے کا احساس بہت جان لیوا تھا۔ اصاور نے اٹھ کر کھڑکی کے پٹ کھولے کہ وہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو اصاور، میں نے بہت زیادتی کر دی تیرے ساتھ۔ رخشندہ بیگم صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ اصاور سے نظریں ملانے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ انسان اپنے ہر اچھے اور برے فعل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ پر زیادتی نہیں کر سکتا، اور میں انہی بندوں میں سے ہوں۔ اصاور پلٹا نہیں تھا، وہ ہنوز باہر ہی دیکھ رہا تھا، جہاں زارا اور سارا سومو اور سادی کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ زارا بیچ میں کسی بات پر کھلکھلا اٹھتی تھی، اور یہ پہلی بار تھا اس نے زارا کو یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔
سیاہ بالوں کی چوٹی بنائے، بازو کے نیچے بال پکڑے، وہ اسے بہت جانی پہچانی سی لگی تھی۔ بات کرتے ہوئے وہ 2 انگلیوں سے آنکھ کا کونا چھو کر ٹیڑھی نظر سے دیکھتی تھی۔ اصاور کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ زارا نہیں تھی، وہ تو اس کا بچپن تھی، ڈٹو اس کی کاپی۔ اسے وہ کبھی کبھی کسی سے مشابہت رکھتی لگتی تھی، مگر وہ غور نہیں کر پایا تھا۔ سارا نے اس کے بغل میں رکھی بال کو زور کا مکہ مارا تو وہ تھوڑی دور کیاریوں میں جا گری۔ زارا غصے سے سارا کی طرف دیکھتی کیاری کی طرف بال لانے کے لیے گئی۔ اصاور کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ وہ غصے میں ایک آئی برو کو اونچا کر کے بالکل اسی کی طرح دیکھتی تھی۔ چال بھی ایک دم اصاور کی جیسی تھی۔ اصاور کی سانس دھونکی کی طرح چلنے لگی تھی۔ اس نے کھڑکی زور سے بند کی اور پانی کا گلاس منہ سے لگاتے وہ صوفے پر ڈہ گیا۔ رخشندہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کسی نے اس سے کہا تھا، اولاد کے وجود میں پنہاں سبز موسموں کو والدین کے اعمال کی دھوپ جھلسا دیتی ہے، اور پھر وہ جھلسے ہوئے بچے قیامت لاتے ہیں۔ وہ اس سوچ کو جھٹکنے لگا تھا، وہ میرے جیسی ہے؟ کیا وہ سچ میں میرے جیسی ہوگی؟ اصاور کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ہی باہر نکلا تھا۔ رخشندہ بیگم اس کی بدحواسی کی وجہ نہیں جان پائی تھی۔ میں نے نہ کردہ گناہوں کی سزا دانین کو دی، اب کیا میرے گناہ؟ نہیں، وہ سوچوں کو جھٹکتا باہر لان میں آیا۔ سارا اس کو دیکھتے ہی دوڑ کر پاس چلی آئی۔ سومو اور سادی بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ زارا بیٹا ادھر آؤ۔ اصاور نے جھک کر سارا کو گود میں بٹھایا اور اب وہ زارا کو پکار رہا تھا، مسکراتے ہوئے۔ سادی اور سومو بھی مسکرا کر ان تینوں کو دیکھ رہے تھے، مگر زارا کے سرد ہوتے تاثر صرف اصاور دیکھ پایا تھا۔ بال کو سائڈ پر پھینکتے، آئی برو ریزرو کرتے، ترچھی نظر سے دیکھتے زارا اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ سادی اور سومو کی مسکراہٹ سمٹی۔ اصاور نے ایک کرب اپنے رگ و جاں میں اترتا محسوس کیا تھا۔ کیا وہ واقعی میری جیسی ہے؟ بند آنکھوں کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ تبھی گال پر کسی کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولیں۔ آئی لو یو بابا، سارا اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ آئی لو یو ٹو بابا کی جان۔ اصاور نے تمام سوچوں کو جھٹکتے سارا کو مسکرا کر دیکھا، اور اندر اپنے کمرے کی کھڑکی سے کھڑی دانین یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا جا سکتا تھا۔ کیا سارا اپنے باپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ نہیں جائے گی؟ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ تکلیف کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے فیصلہ کرنا تھا، اور فیصلے کی گھڑی بہت کٹھن ہوتی ہے۔ ہاں، فیصلہ کرنا موت کی شاہراہ پر چلنا ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے صوفے پر بے دم سی بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا اور وہ پھر سے اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی۔ قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب محسوس ہوئی۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گیا تھا، پھر وہ دانین کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے پاس کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ دانین ہلی نہیں تھی، وہ اسی پوزیشن میں سر ہاتھوں میں دیے بیٹھی رہی۔ دانین، سومو نے مجھے کہا تھا میں محبت ڈیزرو نہیں کرتا۔ واقعی یار، میں محبت ڈیزرو نہیں کرتا۔ اس نے کہا تھا مجھے ڈرنا چاہیے، اور یار میں آج ڈر گیا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ رو رہا تھا، اصاور کاظمی رو رہا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی اور تمہیں ہی اذیت دی۔ اب میں اس اذیت سے نکل نہیں پا رہا۔ تمہارے دور جانے کا خوف دیمک بن کر چاٹ رہا ہے مجھے۔ تم مجھ سے لڑو، جھگڑو، مگر چھوڑ کر مت جاؤ یار۔ آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ تم نے بہت تکلیف دی مجھے، بہت اذیت دی۔ زندگی 2 ماہ پہلے تمہیں سچ کا سامنا کروا دیتی اور تم آ کر مجھ سے معافی مانگ لیتے تو تھوڑا روتی، تم سے جھگڑتی، اور پھر تمہارے سینے میں خود کو چھپا لیتی، اور پھر ساری زندگی ہم ساتھ رہتے، کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی مگر میری جگہ کسی کو نہیں دی، اور پھر تم نے میری جگہ کسی اور کو دے دی، تو اس دن تم پورے دل سے اتر گئے۔ یہ 2 ماہ نہ آتے بیچ میں تو سب صحیح تھا، مگر اب نہیں۔
اب کچھ صحیح نہیں ہے۔ بے وفائی کرنے کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ انفیکٹ بے وفائی کی معافی ہوتی ہی نہیں ہے۔ دانین بھی رو رہی تھی، ہچکیوں کے ساتھ۔ آنکھوں سے آنسو گر کر گود میں رکھے اساور کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ میں پچھتا رہا ہوں یار، یہ کافی نہیں ہے؟ اگر شادی کی سچائی تمہیں تاعمر پتہ نہ چلتی تو تم تاعمر نہ پچھتاتے، تم اپنی زندگی خوشی سے جیتے۔ جہاں تک معافی کی بات ہے تو میں نے کہیں سنا تھا بے وفاؤں کو معاف نہیں کیا جاتا، بس پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دانین نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑ کر آنسوؤں کو روکنا چاہا۔ غلطی ہو گئی دانین، غلطیوں کی معافیاں ہی تو ہوتی ہیں۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے اساور کاظمی، بے وفائی کی نہیں۔ دانین کا لہجہ سرد تھا، جیسے پورا سیاچن اس کے لہجے میں سمٹ آیا ہو۔ بے وفائی بھی تو غلطی ہوتی ہے، اساور نے کمزور سی دلیل دینی چاہی۔ نہ نہیں، بے وفائی غلطی نہیں ہوتی، بے وفائی گناہ ہوتی ہے۔ دانین نے اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے جھٹک کر اس سے فاصلہ رکھنا چاہا۔ گناہ ہو گیا یار، مانتا ہوں، تم بھی مان لو، گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں۔ دانین، میں کفارہ ادا کروں گا۔ اساور نے دانین کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تو کرو ادا کفارہ، مجھے طلاق دے دو، نہ بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، بے وفاؤں کی صحبت خطرناک ہو سکتی ہے۔ دانین، بس کر دو اساور، ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ راضی اور خوشی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، ورنہ اس الگ ہونے کی گونج ایک زمانہ یاد رکھے گا۔ دانین فیصلہ کر چکی تھی، چاہے فیصلہ موت کی شارح ہو۔ اساور نے بے بسی سے سر دانین کی گود میں رکھ دیا، اس کے آنسو دانین کی گود گیلی کرنے لگے تھے۔ فیصلہ ہو گیا تھا، ان دونوں کو الگ ہو جانا تھا، ایک دوسرے سے راضی و خوشی۔ دانین کے آنسو بھی روانی پکڑ رہے تھے، دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے آنسو نہیں صاف کر سکتے تھے۔ دانین نے اپنا سر اپنی گود میں رکھے اساور کے سر پر رکھ دیا۔ دونوں کے آنسو مزید شدت سے بہہ رہے تھے۔ بے وفائی میں معافی نہیں ہوتی، جدائی لازم ہوتی ہے۔ قیوم رانا پڑھائی کے سلسلے میں ترکی گئے تھے، پھر پڑھائی کے بعد اپنی کلاس فیلو سے شادی کر کے وہیں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، راشدہ جمشید، دانین اور ثانیہ کی ماں، اور ساجدہ کاظمی، اساور اور ناظم کی ماں، اور ایک بیٹا رئیس رانا، سعدی رانا کے والد۔ رئیس رانا کی شادی اس کی خالہ زاد سے ہو گئی تھی، جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے پاس ہی رہتی تھیں۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے ہاں سعدی کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر کچھ ایسا حادثہ ہوا کہ سعدی کے ماں باپ انتقال کر گئے۔ وہ حادثہ نہیں، قتل تھا۔ یہ بات تب پتہ چلی جب سعدی کے گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا۔ راشدہ بیگم کو بھائی کی موت نے صدمہ دیا تھا، مگر وہ بھتیجے کو نہیں کھونا چاہتی تھیں، اس لیے سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان اپنے گھر آ گئیں۔ راشدہ یعنی دانین کی ماں کی شادی ان کی اپنی مرضی سے ان کے کلاس فیلو جمشید علی سے ہو گئی تھی، جو کہ ترکی پڑھنے گئے تھے اور پھر پڑھائی مکمل کر کے راشدہ بیگم کو لیے پاکستان آ گئے اور گورنمنٹ جاب کر لی۔ راشدہ بیگم اور جمشید علی کی 2 بیٹیاں تھیں، ثانیہ جمشید، جس کی شادی جمشید علی کے جاننے والوں میں ہو گئی تھی، جو کہ ترکی میں ہی رہائش پذیر تھے، اور چھوٹی دانین جمشید عرف ڈی جے، جو وکالت کا خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے تھی۔ جمشید علی کی جان دانین اور سعدی میں بسنے لگی تھی، اور وہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر ایک دن ہارٹ اٹیک سے وہ بھی مر گئے۔ پینشن ملتی تھی جس سے گزارا ہو جاتا تھا۔ ساجدہ کی شادی ایک امیر پاکستانی فیملی میں ہوئی تھی، جن کا اپنا بزنس تھا۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا، ناظم کاظمی، اور شادی کے 20 سال بعد جب ناظم 18 سال کا تھا ان کے ہاں اساور کا جنم ہوا۔ اساور جب 10 سال کا تھا تو اس کے ماں باپ گزر گئے۔ بھائی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ خود ناظم کاظمی کی ایک بیٹی تھی جو اساور سے 4 سال چھوٹی تھی۔ پھر بہت منتوں مرادوں سے ان کے ہاں امان کا جنم ہوا تھا۔ منتوں سے مانگی اولاد میں جان بند ہوتی ہے، یہی حال تھا سب کا۔ امان ان کے گھر کا لاڈلا تھا،
پھر اس کا پیار بانٹنے زائرہ یعنی سومو آ گئی۔ وہ ہنستی مسکراتی زندگی کو جینے والی فیملی تھی۔ گھر میں سومو اور سادی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ دانین نے سادی کی شادی کے بعد ترکی چلے جانا تھا، سادی اور سومو کے ساتھ ہی۔ سادی کے والد صاحب کا گھر تھا وہاں، جس پر زبردستی کسی نے قبضہ کر لیا تھا، مگر اب وہ گھر سادی کی ملکیت تھا۔ سومو کو رخصتی کے بعد اسی گھر میں جانا تھا۔ آج سادی کا نکاح تھا، جس کا انتظام گھر پر ہی کیا گیا تھا۔ اسٹیج کو بہت خوبصورتی سے لال اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا، جس پر ہلکے گلابی رنگ کی میکسی پہنے سومو بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ سفید شیروانی پہنے سادی بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن، خوش اور مکمل لگ رہے تھے۔ سائرہ بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے طیب کا بہت شدت سے انتظار تھا، اور انتظار سولی پر لٹکاتا ہے۔ اساور ہاتھ میں فائل پکڑے ادھر ادھر نظریں گھمائے دانین کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زارا اور سارا سومو اور سادی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اینا رخشندہ بیگم کے ساتھ مہمانوں سے مل رہی تھی۔ اذان سائرہ سے باتیں کرتا اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ سب تھے، صرف دانین نہیں تھی۔ وہ فائل تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا دانین کہیں نہیں ہے تو وہیں ہوگی۔ دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ دانین گرے کلر کی میکسی پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، میچنگ جولری پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک نظر اساور پر ڈال کر وہ پھر سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اساور تو وہیں کھڑا اسے مبہوت سا دیکھے گیا، پھر قدم قدم چلتا اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ دانین کو آئینے میں اپنے پیچھے کھڑا وہ لمبا چوڑا مرد نظر آ رہا تھا، اور اس کی مبہوت ہوتی نظریں بھی۔ دانین نے گلا کھنکار کر اس کا ارتکاز توڑا۔ میں یہ دینے آیا تھا تمہیں۔ اساور نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے کی۔ کیا ہے یہ؟ ڈیورس پیپرز؟ دانین نے اس کے ہاتھوں سے فائل لی اور پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے پڑھتی گئی اسے حیرت ہوتی گئی۔ یہ تو تم نے جلا دیے تھے۔ دانین نے ہاتھ میں پکڑے پیپرز کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑا مشکل تھا مگر دوبارہ بنوا دیے میں نے۔ تمہارا خواب ہے، یہ پورا ہونا چاہیے۔ اساور جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ دانین کو دیکھتا تو اپنے فیصلے سے مکر جاتا، اور وہ دانین کو کوئی اور دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ شکریہ۔ دانین نے فائل دراز میں ڈال دی۔ اور کچھ؟ اس کی نظریں خود پر ٹکی دیکھ کر دانین نے پوچھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اساور نے ایک ہاتھ سے اس کا گال کو ہلکا سا چھوا۔ دانین نے ناگواری سے دیکھا تو وہ سوری کہتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ سائرہ کا انتظار جب تھکنے لگا تو وہ آ گیا۔ اس کا طیب آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک سہج سہج کر سر جھکائے سفید لانگ فراک میں ملبوس لڑکی چلی آ رہی تھی۔ سائرہ تو ساکت ہو گئی، مگر اگلے پل خود کو کمزور سی دلیلیں دیتی وہ طیب کی طرف بڑھی، جو اساور سے مل رہا تھا۔ پھر لڑکی نے بھی مسکراتے ہوئے سلام کیا تو اساور نے سر کو خم دے کر جواب دیا۔ وہ سب سے مل رہا تھا، اسے نظر انداز کر کے، اور یہ بات اسے کھا رہی تھی۔ نکاح کی تقریب ختم ہوئی، مہمان کم ہوئے تو سب گھر والوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملا تھا۔ طیب، تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ سب ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب مہمانوں کو رخصت کر کے سائرہ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ میری بیوی، طیب نے بے نیازی سے کہا تھا۔ سائرہ شل ہوئی۔ سومو نے دھواں دھواں ہوتی اپنی بہن کو دیکھا اور پھر سے اپنی پلیٹ میں جھک گئی۔ دانین زارا کو کھانا کھلا رہی تھی، پل بھر کو رکی اور پھر سے کھانا کھلانے لگی۔ اساور چکن پیس کا ٹکڑا توڑ کر سائرہ کو کھلانے لگا۔ رخشندہ بیگم نے نظریں چرائی تھیں۔ کیا یہاں بیٹھا کوئی نفوس نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے، اب رکے سائرہ کا ریاکشن دیکھنے کے لیے تھے۔ سائرہ نے ایک نظر طیب پر ڈالی اور پھر ساتھ بیٹھی معصوم سے نقوش والی اس کی بیوی پر، جو پزل ہوتے ہوئے مسلسل اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں نے اماں کو مجبور کیا تھا کہ وہ اساور چاچو کی شادی کروا دیں۔ تمہاری تکلیف آج محسوس ہوئی دانین۔ جو ظلم تم پر کیا اس کی سزا ہے نا یہ؟ تمہاری بددعا ہے نا؟ سائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاجل کی ایک پتلی سی لکیر اس کے گال پر آ ٹھہری۔ میں بددعا نہیں دیتی سائرہ۔ اماں کہتی تھیں بددعا دشمن کو بھی نہ دو۔ تم دشمن تو نہیں ہو میری۔ دانین کے لہجے میں سائرہ کے لیے واقعی کوئی نفرت نہیں تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے طیب۔
سومو نے ٹھیک کہا تھا، جو تم ڈیزرو کرتے ہو وہ میں نہیں دے سکتی۔ میں محبت ڈیزرو نہیں کرتی۔ سائرہ، میری بات۔ طیب نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ نہیں طیب، تم خوش رہو، تم نے ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک، بھری ہوئی آواز میں کہتی وہ اندر کی طرف بھاگ گئی، جہاں بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی۔ کاظمی حویلی میں سوگواریت چھائی ہوئی تھی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہو چکے تھے، سب مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے تھے، اب مسافر بھی اپنی منزل کو روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ دانین بچا کچا سامان پیک کر رہی تھی۔ زارا پاس ہی بیٹھی دانین کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سارا کاظمی وہاں نہیں تھی اور دانین جانتی تھی وہ کہاں ہوگی، اساور سے چمٹی بیٹھی ہوگی کہیں۔ بیک سائڈ پر رکھتی وہ سارا کی چیزیں سمیٹ کر اکٹھی کرنے لگی۔ ماما، سارا نہیں جائے گی ہمارے ساتھ؟ زارا کو صرف سارا کی فکر ہو رہی تھی، جو اکثر ہی ہوتی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ یہیں رہے گی۔ دانین نے کرب سے آنکھیں میچیں، آنسوؤں کو حلق میں دھکیلا۔ زارا کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ سارا نے جانے کا سن کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر وہ دانین کو چھوڑ سکتی تھی۔ زارا اب چپ چاپ بیٹھی ماں کا چہرہ پڑھ رہی تھی، وہ اکثر یہی کرتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ لال آنکھیں لیے اساور اندر داخل ہوا۔ زارا کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ صوفے پر بیٹھی زارا ترچھی نظر سے اسے دیکھتی دروازہ کھول کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ اساور نے صدمے سے اسے جاتے دیکھا، اس کے اندر کے واہمے اسے کاٹ رہے تھے۔ دانین ڈریسنگ مرر کے سامنے جھکی دراز سے کچھ نکال رہی تھی۔ اساور قدم قدم چلتا اس کے پاس آ کر رک گیا، مگر دانین نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ سیدھی ہو کر اپنا ضروری سامان اٹھانے لگی۔ اساور اسی کو دیکھ رہا تھا، یک ٹک نظریں جمائے، مگر دانین مسلسل اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اساور نے پیچھے سے بازو دانین کے گرد حمائل کر کے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ دانین اس کی جرت پر سن ہی تو ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو رہے تھے اور اساور کو رومانس سوچ رہا تھا۔ دانین کا سکتہ ٹوٹا تو اس نے بے خود ہوتے اساور کے حصار سے زور لگا کر خود کو آزاد کیا۔ اساور نے پلکیں جھپکائیں جیسے ہوش میں آیا ہو۔ دانین تیز نظر سے اسے دیکھتی، ہاتھ میں پکڑی اشیاء لیے بیڈ پر پڑے اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھی۔ دانین، سوری یار، پلیز۔ اساور نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ بے وفائی کے بہت سے موقع تمہیں فراہم کیے جاتے اور تم ان موقعوں کو ضائع کر دیتے، تب میں کہتی اٹس اوکے، کیونکہ محبت میں چوٹ کھایا دل کسی سوری کے جواب میں اٹس اوکے نہیں کہتا۔ محبوب کی گلی سے چوٹ کھا کے نکلے تو پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ دانین ہنوز بیگ پر جھکی ہوئی تھی، وہ اساور کو نہیں دیکھ رہی تھی، شاید دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ دانین، ہم ماضی کو اپنی محبت پر آئی مصیبت جان کر بھول بھی تو سکتے ہیں، اساور نے آہستہ سے کہا تھا۔ تمہاری میری محبت بھی تو ماضی ہے۔ دانین نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اور مصیبت تو واقعی آئی تھی محبت پر، اور مصیبت اسی لیے آتی ہے کہ کم ظرف لوگ محبت نہ کرتے پھریں۔ 10 سال بعد اسکول سے آ کر اس نے بیگ صوفے پر پٹخا اور یونیفارم میں ہی جوتوں سمیت لیپ ٹاپ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ 13-14 سال کی گوری رنگت والی بچی تھی۔ بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پر وہ تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اسکرین کی تیز روشنی میں سامنے کسی کا اکاؤنٹ دکھائی دینے لگا، اساور کاظمی۔ اکاؤنٹ پر لکھے نام پر اس نے کلک کیا اور تصویریں دیکھنے لگی۔ اسکول فنکشنز، پارٹیز، برتھ ڈے، ہوٹلنگ، سیر و سیاحت کی بہت ساری تصویریں کھلتی چلی گئیں۔ اس کی ہم عمر ہی ایک لڑکی اساور کے ساتھ ہر جگہ دکھائی دے رہی تھی، مسکراتے ہوئے، خوش، شاید بہت خوش۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ آئی برو اونچا کیے وہ ترچھی نظر سے اسکرولنگ کرتی تمام تصاویر دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، شاید اسکرین کی تیز روشنی سے یا اس لڑکی کی مسکراہٹ سے۔ زارا، زارا، کہاں ہیں آپ بیٹا؟
دانین کی آواز پر اس نے ایک سلگتی ہوئی نظر اساور کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس نظر میں بہت کچھ تھا جو بیان سے باہر تھا۔ دانین کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ لیپ ٹاپ بند کرتی چھلانگ لگا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ دانین سے بحث کرنے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ہاں، مگر وہ ایک طویل بحث چاہتی تھی اساور کاظمی سے، اور اسے لاجواب کرنا چاہتی تھی۔ واش روم مرر کے سامنے کھڑے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اساور سے ملے گی، ضرور ملے گی، اور ایسی کہ پھر وہ ملنے جوگا نہ رہے گا۔ بدگمانیوں کی گود میں جنم لیتے انتقام اور بدلے کا چکر کبھی نہیں رکتا۔ انتقام نسل در نسل وراثت کی طرح منتقل ہوتا ہے، اور اس چکر کو چلاتا انتقام کا وارث بربادیاں لاتا ہے۔